مغربی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، یورپ امریکہ میں جو سٹورز ہوتے ہیں پیٹرول پمپس پہ، وہاں لازماً غیر مسلم بھی آتے ہیں، شراب بھی لیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار چھوڑے اور بیچارے بدحال ہو گئے اس وجہ سے. تو یہ بھی تعاون الاسم کے زمر میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹور میں شراب رکھی اور صرف غیر مسلموں کو بیچتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو جنرل اسٹور ہے وہ اصلاً اس کے لیے نہیں قائم کیے گئے. ایک چیز یہ ہے کہ شراب کی دکان پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں یا کہیں پر سور کا گوشت بیچا جا رہا ہے اور آپ اس میں ملازمت کر رہے ہیں. ایک جنرل اسٹور ہے، آپ اس میں ملازمت کر رہے ہیں. آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ قدغن نہیں ہے اور ان کو اس طرح غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں، جائز جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں، اور ہر چیز آپ سے پوچھ کر نہیں رکھی جائے گی، وہ تو بہرحال اسٹور کا مالک ہی رکھے گا. تو اس طرح کے ملکوں میں جہاں قانونی کوئی پابندی نہیں ہے وہاں آپ پر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. یہ تو میں نے ملیشیا میں دیکھا، 10 سال میں رہا ہوں، وہاں پر کون سا بڑا مال تھا جس میں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں مل جاتی تھیں. وہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس میں مسلمان اس طرح کی چیزوں کے بارے میں حساس بھی بہت ہیں. اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. اور اگر آپ مالک خود ہوں اس دکان کے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ مالک خود ہیں، تو کون لوگ ہیں جو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یعنی آپ کس ملک میں مالک ہیں، وہاں پر لوگوں کی کیا مرغوبات ہیں، وہ کیا چیزیں لیتے ہیں. تو اس طرح کی پابندیاں وہیں فرد کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں جہاں وہ ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے، وہاں کوئی قانون قاعدہ موجود ہے، وہاں شراب پر یا کسی دوسری اس طرح کی حرام چیز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس طرح کے ملکوں میں لوگوں نے جو کچھ بھی معاش کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے وہ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے گا کہ کاروبار کون سا ہے. تو جنرل اسٹور اپنی ذات میں کوئی غلط کاروبار نہیں ہے، پیٹرول پمپ کی دکان اپنی ذات میں کوئی برا کاروبار نہیں ہے. تو وہ کاروبار آپ کر رہے ہیں، اس کے ذیل میں یہ چیزیں ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت ہی آلودگی سے بچانا چاہتا ہے اور وہ عزیمت کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن میرے نزدیک اس میں یہ تشدد ہوگا اپنے اوپر، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. ٹھیک. اچھا صاحب، ایک مشتبہ کاروبار کی میں مثال لے لیتا ہوں. آپ نے اپنی گزشتہ کئی گفتگو میں یہ فرمایا ہے کہ بینک کی ملازمت کے بارے میں اگر آپ کو کوئی دوسری ملازمت مل رہی ہے تو آپ ترجیح دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر منی لینڈنگ اصلاً تو نہیں ہو رہی لیکن وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، کریڈٹ کارڈز، اور اس صورت میں سود بھی لیا جا رہا ہوتا ہے اور فائنینسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں، اگر اور پھر ہم یہ تجویز بھی کرتے ہیں کہ بینکوں میں یہ بہتری آنی چاہیے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ متبادل نوکریاں ملیں تو ان کو وہ بھی لے لینی چاہیے، تو اگر مسلمان وہاں نہیں رہیں گے تو پھر بہتری وہاں کیسے لائی جائے گی؟ دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں حساس ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں تو اتنی سی بھی آلودگی برداشت نہیں کرتا کہ میں ایک بہت بڑے اسٹور میں کام کر رہا ہوں، وہاں ایک کونے میں شراب بھی بک رہی ہے، میں نہیں برداشت کرتا. تو میں اس سے یہی کہوں گا نا کہ میاں پھر کوئی اچھی چیز ڈھونڈ لو. اس لیے کہ دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رہنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا تو نہیں. پاکیزگی، عزیمت، اپنے لیے کوئی بڑی تکلیف مول لے لینا، یہ فیصلے لوگ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کریں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے. بحیثیت مجموعی میری یہ رائے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طرح کے اسٹور ہیں، ان میں لوگ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح کا معاملہ بینکوں کا ہو چکا ہے. اصل میں پہلے مرحلے میں ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اصلاً منی لینڈنگ یہ کام کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ رہی نہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بینک اب موجودہ معیشت میں ایک غیر معمولی ادارے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آپ کی زندگی کے تمام معاملات اس پر منحصر ہو گئے. معیشت بہت بڑی چیز ہے نا، یعنی سیاست سے تو آپ ہاتھ اٹھا کے کسی کونے میں بیٹھ سکتے ہیں، معیشت کی گاڑی میں آپ اپنی سیٹ ہی بدل سکتے ہیں، آپ اس سے اتر نہیں سکتے. تو اب بینک کا معاملہ اگر آپ دیکھیں کہ سب لوگوں نے اپنا روپیہ وہیں رکھنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو دینی مدرسے ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان تک کے اکاؤنٹ کہاں ہیں؟ بینکوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی اپنا روپیہ فراہم کر رہے ہیں نا، جس کے ذریعے سے وہ سارا نظام چل رہا ہے. پھر بینکوں کے کاروبار میں بہت بڑا کاروبار اب اور کافی بڑھتا جا رہا ہے وہ مارٹگیج کا ہے، جس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ بہت سی کرتے ہیں جن کا آپ سے معاوضہ لیتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ باہر چیزیں بیچتے ہیں، آپ مختلف کمپنیوں سے معاملات کرتے ہیں، وہ آپ کی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ سروسز ہیں یا خدمات ہیں کہ جن کو آپ محض ایک چیز سے متعلق نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو اس کا حصہ ایسا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اس کی غلطی بھی بتانی چاہیے. اس غلطی کا معاملہ بھی بہت پیچیدہ ہو گیا. یعنی صورتحال یہ بن گئی ہے
کہ آہستہ آہستہ منی لینڈنگ کا کاروبار تھا، لیکن وہ ایسی شکل اختیار کر رہا ہے کہ وہ فائنانسنگ بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں اب یہ نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ملازمتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں تو معمولی آلودگی کے ساتھ بھی نہیں جینا چاہتا، تو سوال یہ ہے کہ عزیمت کا، استقامت کا، آلودگی سے بچنے میں آخری درجے کی احتیاط کا دروازہ تو میں بند نہیں کر سکتا۔ تاہم اگر فتوے کی حد تک آپ بات پوچھیں تو میرے نزدیک لوگوں کو اس کاروبار کو سیکھنا بھی چاہیے، اس میں خدمات بھی انجام دینی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کو جو کچھ بھی اس میں آلودگی ہے، خرابی ہے، اس سے پاک کرنے کے لیے ماہرین ہی چاہیے ہوں گے، اور وہ پیدا بھی ہونے چاہیے، ان کو اس کا شعور بھی ہونا چاہیے۔ صحیح معنی میں وہی آپ کی خدمت کر سکیں گے کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ ان اداروں کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہتر کرنے کا معاملہ یہ تو کبھی روکنا نہیں چاہیے، یہ جاری رہے گی جدوجہد، لیکن اس وقت صورتحال بینکوں کی بھی یہ نہیں ہے، تو لوگ اس میں اگر کاروبار کر رہے ہیں یا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس میں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس خدمت کی حد تک اس کا معاوضہ لے رہے ہیں تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب یہ انشورنس ہم عام طور پہ کرواتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ جس کمپنی سے ہم معاملہ کر رہے ہیں اس نے لازماً یہ پیسہ آگے کہیں سود کے کاروبار میں لگا دیا ہے، تب تو ہم پر واضح ہے نا کہ جو ہمارا مال ہے وہ ایک کسی شخص کے اوپر ظلم میں اعانت کا باعث بن رہا ہے، تو تب کیا کیا جائے؟ یعنی اگر تو وہ آگے سارا کاروبار ہی سود کا کر رہی ہے، بچنے کی کوشش کیجیے، لیکن عام طور پر انشورنس کمپنیاں ایسا نہیں کرتی، یعنی وہ مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹس کرتی ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا پورا نظام چل رہا ہے، لیکن بجائے خود انشورنس حاصل کرنا، انشورنس کا کاروبار کرنا یا انشورنس میں آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ یعنی انشورنس بطور ایک کاروبار کے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ابھی ایک جنرل سٹور کی مثال لی، یعنی جنرل سٹور کا کام تو اپنی ذات میں ناجائز نہیں ہے، اسی طرح بیمہ اپنی ذات میں کوئی ناجائز چیز نہیں، بلکہ سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو برادری، قبیلے کی آپ کے ساتھ مدد، تعاون کی صورت ختم ہوئی ہے، اس کا ایک بہترین حل ہے جو دور جدید نے آپ کو ایک نئے نظام کی صورت میں دیا ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ معاشرے کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ آلودگیاں ہر جگہ موجود ہیں، تو آپ اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یا اصلاً کوئی چیز غلط ہے یا نہیں، اور یہ اصول ٹھیک ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مثال کے طور پر یہ کتنی پاکیزہ ملازمت لگتی ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہو گیا ہوں، لیکن کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے انڈومنٹ فنڈ ہیں جن پہ سود مل رہا ہوتا ہے اور تنخواہیں دی جا رہی ہوتی ہیں؟ تو آپ کس جگہ پہ اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یہ ممکن نہیں رہا۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جو معاملہ آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ بینک میں کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ خود سود کھانے سے بچیے۔ جی، یہ جو ہم صاحب ابھی تفسیر میں ایک اصول زیر بحث آیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسی کا اطلاق ہوگا نا کہ میں اپنے استطاعت کی حد تک اس کا مکلف ہوں، باقی میری دکان میں کوئی پیسہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے مجھے اس کی تحقیق کی ذمہ داری نہیں دی۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی بھی نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری اتنی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی واضح چیز غلط آ جائے تو آپ اس سے اجتناب کریں، اس سے بچنے کی صحیح کریں، اتنی بات ہی ہے۔ اور اس میں اسی اصول کو سامنے رکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جس کام میں آپ شریک ہو رہے ہیں، اصلاً اس کی نوعیت کیا ہے، یعنی کیا اصلاً وہ ایک جائز کام ہے، بحیثیت مجموعی وہ ایک خدمتی کا کام ہے، اس میں کوئی آلودگی ہے، بس اس کو اللہ معاف فرمائے گا۔